بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عبید اللہ ہوں. ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی ان بزنس پڑھ رہے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائکروسافٹ ورڈ میں ہمارا ٹاپک ہے میل مرج. اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ میل مرج کس طرح کام آتا ہے اور اس سے ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں. چلیے جی شروع کرتے ہیں. Mail merge in Microsoft Word. A mail merge is a method of taking data from a database, spreadsheet, or other form of structured data and inserting it into a document such as letter, mailing label, and name tag. اچھا, میل مرج میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس دو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. ایک ڈاکومنٹ تو کوئی ڈیٹا بیس ہوگا یا کوئی اسپریڈ شیٹ, مطلب ایکسل جیسا کوئی سافٹ ویئر ہوگا, اس کی کوئی فائل ہوگی جس میں بیسیکلی آپ کے پاس مختلف ایڈریسز جو ہیں نا, مختلف کسٹمر کے بالفرض ایڈریسز سٹور ہوں گے. اور دوسری فائل جو ہے آپ کا میسیج ہوگا انہی کسٹمرز کے لیے, لیکن بیسک میسیج ہے کہ ہوگا, بس فرق یہ ہوگا کہ ایک بندے کا ایڈریس کچھ اور ہے, دوسرے کا کچھ اور ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایک فائل سے جو ڈیٹا بیس والا فائل ہے یا اسپریڈ شیٹ والا فائل ہے اس سے وہ ایڈریسز اٹھاتا ہے, اور دوسرے فائل جو آپ کا عام طور پہ ورڈ فائل ہوتا ہے اس میں مناسب جگہوں پر جو آپ نے پہلے سے بتائی ہوتی ہیں وہاں پر وہ انفارمیشن رکھنا شروع کر دیتا ہے. It usually requires two files, one storing the variable data to be inserted. ویریبل ڈیٹا وہی ڈیٹا بیس یا اسپریڈ شیٹ والا, اینڈ the other containing both the instruction for formatting the variable data and the information that will be identical across each results. تو انفارمیشن جو تمام میں بالکل ایک جیسی ہیں وہ, اور وہ جو ایک لیٹر سے دوسرے لیٹر میں ویری کریں گے وہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. بہرحال اب اس کے بعد نیچے انہوں نے ایگزامپل دی ہے. فار ایگزامپل, ان اے فارم لیٹر یو مائٹ انکلوڈ انسٹرکشن ٹو انسرٹ دا نیم آف ایچ ریسیپینٹ. چلے میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو پہلے سے ایک ایگزامپل بتا دوں تاکہ یہ پڑھنا ذرا کم ہو جائے اور آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. میں ایگزامپل کی طرف ڈائریکٹ چلا جاتا ہوں, پھر واپس آ جاؤں گا ادھر. یہ دیکھیں, یہ کوئی اس طرح کا ٹیمپلیٹ فائل ہوتا ہے. پہلی فائل جو ہے ورڈ میں آپ نے بنائی ہوئی ہے, اس میں یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر وہ کسی اور جگہ سے انفارمیشن اٹھا کے یہاں رکھے گا. ٹھیک ہے نا, فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, ایڈریس, زپ, ڈیئر فرسٹ نیم, یہ ڈیئر ہر ایک جگہ ہوگا. آئی ایم ایکسائٹیڈ ٹو اناؤنس, یہ باقی سارا ایک جیسے ہوگا, صرف یہ چیزیں بدلیں گی. اور یہ کیسے بدلیں گی؟ آپ کے پاس کوئی فائل ہوگی, شاید کوئی اس طرح کا فائل جس میں فرسٹ نیم, لاسٹ نیم یا اس طرح کی اور انفارمیشن موجود ہوگی. ٹھیک ہے نا جی, تو اس کو ہم ڈیٹا فائل کہیں گے. یہ ایکسل میں ہوگا یا کسی ڈیٹا بیس میں ہوگا یہ والا انفارمیشن. اور یہ انفارمیشن وہاں سے وہ فرسٹ نیم اٹھائے گا, لاسٹ نیم اٹھائے گا. اب یہاں پر ایڈریس نہیں بتایا گیا, لیکن ادھر یا ادھر کہیں ایڈریس وغیرہ بھی موجود ہے, اور چیزیں بھی موجود ہے اسی ٹیبل میں. یہ تھوڑا سا پورشن بتایا گیا ہے. تو ایڈریس, زپ کوڈ وغیرہ, باقی تمام انفارمیشن ضروری نہیں ہے. جیسے ای میل استعمال نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا بس خیر ہے. تو اب یہ کام یہ کرے گا کہ وہاں سے جا کے فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, فرسٹ نیم اٹھائے گا ادھر رکھے گا, لاسٹ نیم اٹھائے گا ادھر رکھے گا, ایڈریس اٹھائے گا یہاں رکھے گا, زپ کوڈ یہاں اٹھائے گا, پھر ڈیئر فرسٹ نیم والا اگین یہاں لکھے گا, اور آپ کا لیٹر مکمل کر دے گا. اس پہلے فائل کو یہ ٹیمپلیٹ فائل ہوتی ہے, یہ ورڈ میں بنائی جاتی ہے. اور یہ فائل جو ہے ایکسل میں یا کسی ڈیٹا بیس میں بنائی جاتی ہے. ہوپ فلی اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چلیں پھر اب تھوڑا سا بتا کے واپس آتا ہوں. فار ایگزامپل ان اے فارم لیٹر
you might include instruction to insert the name of each recipient in a certain place. अब मैं आपको समझ आ गई कि कहाँ पर रखना है. The mail merge would combine this letter with a list of recipient to produce one letter for each person in the list. हर पर्सन के लिए अपना लेटर होगा, उस पर उसका अपना नाम, उसका सारी इन्फॉर्मेशन सही लिखी होगी, बाकी उसमें दूसरे लोगों के नाम नहीं होंगे. सो यू कैन आल्सो प्रिंट अ सेट ऑफ मेलिंग लेबल. और बहरहाल इसी तरीक़ाकार को आप मेलिंग लेबल के लिए कई एक और कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे. सही बात यह है कि मैं जो एग्ज़ाम्पल आपको बताऊंगा वो लेटर के लिए नहीं होगा, किसी और जगह के लिए होगा, और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, इसकी एप्लीकेशन भी समझ आ जाएगी. और अक्सर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ मेल मर्ज. चले जी आगे जाते हैं. जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का करते हैं तो आप बेसिकली मेलिंग रिबन पे जाते हैं, और मेलिंग रिबन जो है वो बेसिकली शुरू में ये लेफ़्ट पे ये हिस्सा होता है, फिर उसके बाद ये, और फिर ये. मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग बता दिया. आप बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर आप मेल मर्ज स्टार्ट करते हैं और रेसिपिएंट्स के यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और फिर एक पूरा प्रोसेस होता है. ठीक है, तो बहरहाल मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ कि मेल मर्ज किस तरीके से काम करता है. ठीक है, तो बहरहाल ये वो रिबन है जो हम ये इस्तेमाल करेंगे. दरमियान में फिर आप और भी डिटेल है कि आपके पास आप ये भी कर सकते हैं कि एक फील्ड कहाँ पर इंसर्ट करना है, कहाँ इंसर्ट नहीं करना, आप इसकी भी बातें आप बता सकते हैं. कुछ रूल्स भी सेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इतने डिटेल की मैंने आमतौर पर ज़रूरत महसूस नहीं देखी, लेकिन बहरहाल हो सकता है, ऐसा कोई मुश्किल मसला भी नहीं है, हो भी सकता है. ठीक है ना. चले जी, हाउ डज़ इट वर्क. So how does a mail merge automatically personalize your email and letters? ये कैसे करता है? To know that you need to understand the 2 key component of every mail merge. उसमें एक टेम्पलेट फ़ाइल होता है, एक डेटा फाइल होता है. मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, ये वो टेम्पलेट फ़ाइल है और ये वो डेटा फाइल है. तो एक टेम्पलेट फ़ाइल होता है और एक डेटा फाइल होता है. Template file, this is the document that holds the message you will be sending out. Like a letter or an email, इस तरह का कोई चीज़ होगा. It specifies the places where the personalization data will go. ठीक है, the data names addresses is fetched from a data file. और उसमें वो नेम एड्रेसेस वो कहाँ से उठाता है, वो एक और फाइल से उठाता है, और वो कौन सा है, डेटा फाइल. दिस इज़ अ डेटा सोर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कोई स्प्रेडशीट है और अ गूगल शीट फाइल. ईच सेल कंटेन अ डिफरेंट बिट ऑफ इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह ये चीज़ें होती हैं. ठीक है ना. और फिर मेल मर्ज क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उठाता है और आपके लिए इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा होता है, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा होता है उसमें. ठीक है जी. अब आपको मेरे ख़्याल में यहाँ तक जब आपको समझ आ गई है तो अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप मेल मर्ज खुद कर सकें. चलें इसके कोई ट्राई करते हैं. ठीक है ना. चलें जी, हम इस तरह करते हैं. एक तो ये है कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता दूं, लेकिन एग्ज़ाम्पल में थोड़ी देर बाद बता दूंगा. पहले आप ज़रा प्रोसीजर समझें इसका. सपोज़ यहाँ पर मैं एक वर्ड फाइल शुरू करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डेमो मेल मर्ज. ठीक है, ये एक फ़ाइल हमने शुरू कर दी. ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं कि ये जी फलाने को भेज दो टू, और यहाँ पर फिर हमने ये टू के सामने हमने उसका नाम लिखना है, यहाँ पर फिर एड्रेस लिखना है. ठीक है ना. यहाँ एड्रेस की जगह हो जाएगी फिर कोई सा सब्जेक्ट है, बिलफर्ज आप वालिदैन को ख़त लिखना चाहते हैं
کہ اسکول جو ہے بہت سارے والدین کو خط لکھنا چاہتا ہے کہ جی آپ کے بچے کی فیس سبمٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو ہم سبجیکٹ لکھ لیتے ہیں فی سبمیشن، فی فی سبمیشن، ٹھیک ہے. یہ ہم لکھ لیتے ہیں، یہ بنا لیتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں میمو، اور یا لکھ لیتے ہیں ریسپیکٹڈ اچھا جی. چلیں اس طرح کر لیتے ہیں کہ بزنس لیٹر ہے، لیکن اگلے کو ذرا اس کے لیے ادھر ایک سلام بھی لکھ لیتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ذرا ورڈ تھوڑا سا یہ چینج کر کے نا، اور سلام بھی لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب لینگویج واپس لے آتے ہیں. دس از ٹو انفارم، اور اس کے بعد آپ اپنا پورا لیٹر لکھتے ہیں. بس میں نے یہ سارا کچھ کر دیا، اور آخر میں آپ لکھتے ہیں یورس ٹرولی، یورس ٹرولی اور پرنسپل. پرنسپل اور فلانا جو بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ لکھ لیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اگلے کا نام آئے، اس کے ساتھ ہی ادھر نام آئے، اور یہاں اس کا سپوز ایڈریس آئے، ٹھیک ہے. یہاں نام آئے اور یہاں نیچے ایڈریس آئے، ٹھیک ہے. تو ایک تو ہم اس کو ذرا سیو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ادھر ہم پھر ایک اور فائل بنا دیتے ہیں، ایک اور فائل بنا دیتے ہیں کہ جو اس کا نام بھی ڈیمو ڈیٹا فائل، ڈیٹا فائل، ٹھیک ہے نا جی. یہ ہمارا ڈیٹا فائل ہے. تو اس میں ہم یہ لکھ لیتے ہیں، اچھا جی. اب اس میں ہمیں جو ہے نا اس کا نام چاہیے، نیم، اور دوسرا ہمیں ایڈریس چاہیے، ٹھیک ہے. دو چیزیں ہمیں چاہیے، نام اور ایڈریس. ضروری نہیں یہ ایڈریس پھر الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، سٹی اور محلہ اور یہ ساری کہانیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن اب میں بات کو سمپل رکھ رہا ہوں فی الحال، بات سمجھانی ہے فی الحال صرف، ٹھیک ہے نا. اب اس کو سینٹرلائز کرتے ہیں. آپ اس کا بالفرض آپ اس کا نام لکھ لیتے ہیں، کوئی نام لکھ لیں. بالفرض آپ لکھ لیتے ہیں سعید احمد، یہ نام ہو گیا. اور آپ لکھ لیتے ہیں ایڈریس، آپ لکھ لیتے ہیں محلہ میاگان، اور محلہ میگان تارو جبہ، اور ڈسٹرکٹ نوشہر، ٹھیک ہے. ایک یہ لکھ لیا. ایک آپ نے بالفرض لکھ لیا افتخار احمد، افتخار احمد احمدی. اور آپ لکھ لیتے ہیں کہ ویسے مجھے پتہ بھی نہیں کہ تارو جبہ میں محلہ میگان ہے بھی کہ نہیں، بس ویسے ہی ایسے خود سے لکھ رہا ہوں.
ٹھیک ہے نا. آپ بالفرض لکھتے ہیں ہاؤس نمبر 115 کارپوریشن کالونی اور دلازاگ روڈ اور پشاور. اس طریقے سے اور بھی ایڈریسز ہو سکتے ہیں، 10 ایڈریسز ہو سکتے ہیں. مجھے یہ پوری لمبی چوڑی لسٹ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ڈیمانسٹریشن کے لیے 1-2 بھی بہت ہیں. انشاءاللہ اسی سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں اور بے شک کلوز کر لیں. اوکے، اب ہم نا یہ تو ہم نے کر دیا، بیسک لیٹر تیار ہو گیا. اب ہم اس کو میلنگ میں جائیں گے اور سلیکٹ ریسیپینٹ. ٹھیک ہے نا. وہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ نئی لسٹ ابھی سے بنا دیں اور یوز این ایگزسٹنگ لسٹ. میرے پاس پہلے سے لسٹ موجود ہے تو میں اس کو استعمال کروں. اچھا جی، وہ کدھر ہے وہ لسٹ؟ کہتے ہیں وہ بتائیں ہمیں لسٹ کدھر ہے. میرے پاس ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہوئی ہے، اس کا نام ہے ڈیمو ڈیٹا فائل. اچھا جی، اس کے شیٹ نمبر 1 میں ہی ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے. آپ کو پتہ ہے پہلی شیٹ میں انفارمیشن تھی، اس کو کلک کریں. بس ابھی اتنا کرنا تھا اور یہ جگہ ایکٹیو ہو گئی. اب اس کا پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس انفارمیشن کہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں دیکھیں یہ جگہ ہے جی. یہ ایک نام تھا نا، نام یہاں رکھ لیتے ہیں اور ایڈریس ہم یہاں رکھ لیتے ہیں. اب اگر یہ 10 ہوں تو 10 بھی آپ کر سکتے ہیں. باہر اتنا کر دینے کے بعد اب آپ یو آر ریڈی ٹو گو. باقی اپنا لیٹر وغیرہ سارا صحیح مکمل کر لیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو پریویو بھی کروا سکتا ہے. اب ذرا ادھر دیکھیں، اگر آپ اس کو کلک کریں، دیکھیں فی الحال اس جگہ کو دیکھیں اور میں یہاں کلک کروں گا، آپ اس جگہ کو دیکھیں. یہ دیکھ رہے ہیں پہلا ٹو سعید احمد، محلہ میاں گان، دارالجبان اور شہر. ٹھیک ہے، اب اگر آپ دوسرا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کریں. یہ دوسرا آ گیا، یہ پہلا آ گیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ ایک ایک کر کے سب کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ اپنا میل مرچ بنا سکتے ہیں. ایک ایک لیٹر بنتا چلا جائے گا، آپ پرنٹ لیتے چلے جائیں، یا جس طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ فنش میل مرچ کر کے جب اس پہ کلک کریں گے تو وہ اکٹھے سب کو اکٹھا کر کے آپ کے لیے لکھ دے گا. جیسے میں آپ کو چلے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ پرنٹ ڈاکومنٹ تو آل اوکے. اچھا جی، یہ تو سیدھا سیدھا پرنٹ کی طرف جا رہا ہے. ابھی میرے پاس پرنٹر نہیں ہے تو چلے فی الحال اس کو کینسل کر دیں. لیکن کم از کم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا. ہم پرنٹ نہیں کرتے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی فی الحال ہمارے لیے جنریٹ کر دو. اب ذرا آپ دیکھیں کہ یہ اس نے ایک دوسرا ڈاکومنٹ کریٹ کر دیا اور اس کا نام ہے لیٹرز. ٹھیک ہے نا. اس میں پہلا ہے ٹو سعید احمد، محلہ میگان، تارج باغپور، نوشہرہ، اور اس کے ڈیٹیل لکھ لی. ایک ہو گیا. اور آپ آئیں جائیں گے تو یہ ایک پیج ہو گیا. اور اس کے بعد جب آپ ادھر آئیں گے پہلے پیج کے بعد دوسرے پیج پہ ٹو افتخار احمد فلاں فلاں فلاں، اور اس کا سارا ڈیٹیل آ گیا. ٹھیک ہے نا. اور اس پر دونوں مکمل ہو گئے. تو اس طریقے سے اس نے دونوں پیجز آپ کو، دونوں ڈاکومنٹ جو ہے نا آپ کے لیے بس ایک ورڈ فائل میں اکٹھے کر دیے ہیں. پھر آپ ان کو اکٹھے ہی پرنٹ لے لیں، پھر بے شک بھجوا دیں. ہوپ فلی میرا خیال میں اتنی ڈیمونسٹریشن بہت ہے. اچھا، اب میل مرچ کہاں یوز ہوتا ہے؟ ایک یوز تو آپ کو ادھر ہی کچھ سمجھ آ گیا کہ میلنگ میں یہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن صرف یہاں نہیں ہوتا. ڈونٹ سیو. ٹھیک ہے، اب اس کو کلوز کر لیتے ہیں. سیو، سیو اٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیمو میل مرج اور اس کا ڈیمو وغیرہ یہ تو میں نے آپ کو ادھر بتا دی. اب سوال یہ ہے کہ ہم میل مرج کو روٹین میں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ بالفرض ایک جگہ میں نے استعمال کیا، میں آپ کو وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ میں کہاں استعمال کرتا ہوں. ان دونوں کو تو میں یا چلیں ان کو آپ کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے. اب آخر ایک اور بات
کہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. یہ میرے پاس آپ لوگوں کے جو ہے آؤٹ لائنس کی بات ہے، اور یہ میرے پاس BBA آؤٹ لائن ڈیٹا بیس ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے آپ کے مختلف سبجیکٹس کے جن کے میرے پاس آؤٹ لائنس موجود ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ مائکروسافٹ ایکسیس کی فائل ہے، ایک ڈیٹا بیس ہے. اور اگر آپ ٹھیک ہے نا، میرے خیال میں اس میں ہے، یہ دیکھیں یہ سبجیکٹ کا کوڈ کیا ہے، کون سے سیمسٹر میں آفر ہو رہا ہے، اس کا میجر کون سا ہے، کورس کا نام کیا ہے، کوئی پری ریکویزٹ ہے کہ نہیں ہے، اس کا ڈسکرپشن. ٹھیک ہے، یہ ڈسکرپشن میں پوری کہانی ہے، لمبی چوڑی کہانی ہے. اور اس کے میں آبجیکٹیوز، پھر آؤٹ کمز وغیرہ وغیرہ، یہ پورا ادھر لمبے چوڑے ٹیکس ہیں. یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت لمبا ہے. لیکن اسی طرح اگر میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں، ایکسپلینڈ اینڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ دا نیچر آف کارپوریٹ فائنانس ان. ٹھیک ہے، میرا خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی. یہ بہت لمبی کہانی ہے اس میں. تو اس طریقے سے بہت سارے ریکارڈز ہیں میرے پاس مختلف سبجیکٹ سے. یہ مختلف کارپوریٹ فائنانس ہے، پھر FSA ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسز. اس طریقے سے ہمیں ویج اینڈ سیلری ایڈمنسٹریشن، اسی طرح فریشمین انگلش، فنڈامنٹل آف مارکیٹنگ، مختلف سبجیکٹ ہے. یہ میرے پاس ایک لمبا چوڑا ڈیٹا بیس موجود ہے جس کے بہت ساری انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، چلے اب اس کو بند کرتے ہیں. یہ ڈیٹا بیس تھا جس میں یہ چیز تھی. اب میں نے آؤٹ لائنس بنانے ہیں، سب آپ کے آؤٹ لائنس بنانے ہیں. تو یہ تو وہ کیا کہیں گے، یہ تو وہ ڈیٹا فائل ہے. یہ تو ڈیٹا بیس بیسیکلی وہ ڈیٹا فائل ہے. اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ٹیمپلیٹ فائل کون سی ہے. جنریٹ آؤٹ لائنس، اس کو دیکھیں، یہ وہ ٹیمپلیٹ فائل ہے. بند کرو یار. اس میں بہت ساری چیزیں پہلے سے ہیں، جیسے سیکاس کا مونوگرام، یہ فلانا. اب آپ دیکھیں کورس کوڈ اور اس کے سامنے یہ چیز لکھی ہوئی ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں سے کورس کوڈ اٹھا کے یہاں لکھو. کریڈٹ آورز، ہمارے ہر سبجیکٹ کے کریڈٹ آورز 3 ہیں، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے. سیمسٹر تو یہاں سیمسٹر لکھو، میجر یہاں میجر لکھو، یہاں کورس کا نام لکھو، پری ریکویزٹ لکھو. اچھا، ایک کورس کا نام آپ دیکھیں، اس کا فونٹ سائز ذرا بڑا ہے. اگر آپ ابھی سے بڑا کر لیں وہ بعد میں بڑا ہی لکھے گا اس کو. اور ابھی سے بہت کچھ ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں ویک نمبر 1 کے سب یہ لکھنا ہے، ویک نمبر 2 کے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی. یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور کیسے کنیکٹڈ ہے، جیسے ابھی آپ کو سے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتا دیا. اب ذرا یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اچھا جی، اچھا یہ لگتا ہے کہ یہ اس کو ابھی کوئی کنیکٹڈ نہیں، ورنہ یہ جگہ ایکٹیو ہونی چاہیے. چلے اس کو کنیکٹ کروا دیتے ہیں. اچھا ہے، یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ کہاں پر تھا، یہ تھا یہاں پر BBA اپڈیٹڈ آؤٹ لائنس، یہاں پر تھا، یہ والا تھا نا، یہ جگہ تھی. اوپن. اچھا یہ BBA میں کہتے کون سا تھا، BBS سبجیکٹ میں ہمارے انفارمیشن موجود ہے. اب یہ ایکٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ اب اگر اس کا کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا. اب اگر آپ یہ کریں گے نا تو دیکھیں یہ کیا کرتا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اتفاق سے میرا سب سے پہلا سبجیکٹ میرا ہی آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اسٹیٹسٹیکل انفرنس کا. اب آپ کو بتا رہا ہے کہ جی یہ سبجیکٹ کا کوڈ ہے، اتنے کریڈٹ آر کا ہے، یہ کور سبجیکٹ ہے، 5th سیمسٹر میں آفر ہوتا ہے جنرلی. سبجیکٹ کا نام ہے اسٹیٹسٹیکل انفرنس، بزنس میتھمیٹکس، بزنس اسٹیٹسٹک، پہلے سے پڑھا ہوا ہو. کورس کی ڈسکرپشن کیا ہے، کورس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں، پھر لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں. اب یہ ویک نمبر 1 میں سیمپلنگ پڑھیں گے، دوسرے میں اسٹیمیشن پڑھیں گے، تیسرے میں کیا پڑھیں گے، چوتھے میں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے.
اور میتھڈالوجی اور یہ سارے ڈیٹیل اور لمبی چوڑی وہاں کہانی یہ ساری اس نے اپڈیٹ کر دی. اور اس طریقے سے ہم نے آپ کے ایک سبجیکٹ کے، اور اگر ہم یہاں پر کر کے اس کو کلک کریں گے تو ہم تمام سبجیکٹ کے کمبائن آؤٹ لائنز بنا دیں گے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے اور ہم کتنی آسانی سے یہ کام یہ کیسے یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو. تو ہوپ فلی آپ کو اس ایگزامپل کے سمجھ آ گئی ہوگی. اور اب اگر آپ کوئی اور سبجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ یہ کلک کریں. یہ دیکھیں MIS کا آ گیا، آپ یہ کریں. بزنس ریسرچ میتھڈ کا آ گیا، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کرتے جائیں. فریشمین انگلش کا آ گیا، فنڈامنٹل آف مارکیٹنگ کا آ گیا، انٹروڈکشن آف فلاسفی، پرنسپل آف مینجمنٹ. اسی طریقے سے ہر سبجیکٹ کے کورس آؤٹ لائنس آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر میل مرج ختم کر کے اس طرح کریں گے تو سب کا اکٹھا ایک ہی ڈاکومنٹ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہے. تو چلیں جی، بس میرے خیال میں اتنا بہت ہے. آپ کو میل مرج کے ہوپ فلی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی. اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں. آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی بہت ہے. Thank you very much. Recording of the lecture would online be provided to students on YouTube channel. So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.